ذرا تصور کیجئے، ایک شخص جو بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنے ہاتھ تک نہیں ہلا سکتا، مگر اس نے پوری کائنات کو سمجھنے میں انسانیت کی مدد کی۔ ایک ایسا سائنسدان جو ویل چیئر پر بیٹھ کر وقت اور سپیس کے راز کھولتا رہا۔ ایک شخص جسے ڈاکٹرز نے محض چند سال کی زندگی دی، مگر وہ 50 سال سے زیادہ جی کر دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں شامل ہو گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سر اسٹیفن ہاکنگ کی، جنہیں دور جدید کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے۔ آخر وہ کیا نظریات تھے جنہوں نے سائنس کو ہلا کر رکھ دیا؟ کیا وہ خدا پر یقین رکھتے تھے اور ان کی قبر پر کیا لکھا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس غیر معمولی انسان کی ونڈرفل اور موٹیویشنل کہانی۔ اگر آپ تاریخ، سیاست اور دنیا کے چھپے ہوئے حقائق جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ایسی منفرد اور تحقیق شدہ ویڈیوز کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی اہم معلومات آپ سے نہ چھوٹے۔ اسٹیفن ولیم ہاکنگ 8 جنوری 1942 عیسوی کو آکسفورڈ، انگلینڈ میں پیدا ہوئے، بالکل گلیلیو گلیلی کی موت کے 300 سال بعد۔ یعنی ایک ایسا اتفاق جو ہسٹری کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک بننے والے شخص کے لیے بالکل موزوں تھا۔ ان کے والد فریک ہاکنگ ایک ماہر حیاتیات تھے، جبکہ ان کی والدہ ایزابیل ہاکنگ ایک سیاسی کارکن تھی۔ بچپن سے ہی ہاکنگ کائنات کے بارے میں غیر معمولی کیوریوسٹی رکھتے تھے۔ وہ اپنی کلاس کے سب سے ذہین طالب علم تو نہیں تھے، لیکن ان کی ذہانت کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، ستاروں کی طرف دیکھو، اپنے پیروں کی طرف نہیں۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور حیران ہو کہ کائنات کو وجود میں لانے والی کون سی قوت ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے فزکس کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک عام طالب علم تھے، مگر ان کی غیر معمولی تجزیاتی صلاحیتوں نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ یونیورسٹی کے دوسرے ہی سال میں وہ اپنی ویل چیئر پر منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں موٹر نیورون نامی ڈیزیز، جسے ALS کہتے ہیں، لاحق ہو چکی تھی، جو آہستہ آہستہ جسم کے تمام عضلات کو ناکارہ بنا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پریڈکشن کی کہ وہ صرف 2 سال جی سکیں گے، لیکن ان کی سیلف ڈٹرمینیشن نے ڈاکٹرز کی پریڈکشنز کو غلط ثابت کر دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا سفر چیلنجز سے بھرپور تھا، لیکن ہاکنگ نے مشکلات کو شکست دی۔ اپنی پہلی بیوی جین وائلڈ کی مدد سے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور بعد میں ایک ویل چیئر اور اسپیچ سینتھیسائزر کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کرنے لگے۔ ان کی جسمانی لیمیٹیشنز نے ان کے ذہن کو روکا نہیں، بلکہ اس نے کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے کے عزم کو اور مضبوط کیا۔ جین وائلڈ سے اسٹیفن ہاکنگ کے 3 بچے ہوئے، لیکن 1965 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نرس ایلن میسن سے شادی کی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہ رہی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کئی انقلابی نظریات پیش کیے، مگر سب سے زیادہ شہرت انہیں بلیک ہولز پر ریسرچ کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بلیک ہولز مکمل طور پر کانسٹنٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک خاص قسم کی ریڈیشن خارج کرتے ہیں جسے ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ وقت کے ساتھ بلیک ہول بخارات کی طرح ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سائنسی دنیا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کائنات کا پھیلاؤ اور بلیک ہولز۔ اسٹیفن ہاکنگ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بگ بینگ کے بعد کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ انہوں نے آئنسٹائن کے نظریات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ آئیڈیالوجی پیش کی کہ بلیک ہولز نہ صرف مادہ بلکہ توانائی کو بھی نگل سکتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے کئی اہم کتابیں لکھی، جن میں سب سے زیادہ مشہور A Brief History of Time ہے، جو عام آدمی کو بھی کائنات کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہوئی اور آج بھی سائنسی لٹریچر کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔
کیا اسٹیفن ہاکنگ خدا پر یقین رکھتے تھے؟ ہاکنگ کے مطابق فزکس کے اصولوں کی روشنی میں کائنات کا وجود ممکن ہے اور اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں۔ ان کے الفاظ تھے کہ کائنات کی تخلیق کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں، کیونکہ طبیعتی قوانین نے خود اسے پیدا کیا۔ لیکن انہوں نے کبھی براہ راست ایتھیزم کی حمایت نہیں کی، بلکہ کہا کہ سائنس کی روشنی میں کائنات کو سمجھنے کے لیے خدا کا ہونا ضروری نہیں۔ اب اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 14 مارچ 2018 کو اسٹیفن ہاکنگ کا انتقال ہوا۔ حیرت انگیز طور پر یہ تاریخ مشہور سائنسدان آئنسٹائن اور پائی کے عالمی دن کے طور پر بھی مشہور ہے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں آکسفورڈ کے ویسٹ منسٹر ایبے میں دفن کیا گیا، جہاں نیوٹن اور چارلس ڈارون جیسے عظیم سائنسدانوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ان کی قبر پر ان کا مشہور مساوات ہاکنگ ریڈیشن فارمولہ کنندہ ہے، جو ان کے عظیم سائنسی ورثے کی علامت ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک عظیم مفکر تھے جنہوں نے ہمیں کائنات کے رازوں کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ پیش کیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جسمانی کمزوریاں ہمارے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہاکنگ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو علم کی روشنی سے منور کیا اور ہمیں یہ باور کرایا کہ کائنات کا ہر راز ہمارے سامنے ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی میراث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ علم کی طاقت سے ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی صرف ایک سائنٹسٹ کی کہانی نہیں، یہ انسانی عزم اور حوصلے کی ایک لازوال داستان ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک بار کہا تھا، سیاروں کی طرف دیکھنا یاد رکھو، اپنے پیروں پر نہیں۔ ان کی زندگی تجسس، استقامت اور انسانی روح کی طاقت کی ایک روشن مثال تھی۔ جب ہم کائنات کے رازوں کو دریافت کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کی دانش کی روشنی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہمیشہ اس شخص سے متاثر ہوتے ہوئے جو ویل چیئر میں بند ہونے کے باوجود ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور سوال کرتے رہنا، دریافت کرتے رہنا اور ستاروں کی طرف دیکھتے رہنا مت بھولنا، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔